چادر بڑی ہوتی ہیں، دونوں طرف پٹی ہوتی تھی، 2 پٹی والی، نیچے بھی پٹی اوپر بھی پٹی. اوڑھنی میں جس طریقے سے بڑی اوڑھنی 2 پٹی والی، ادھر بھی بارڈر پٹی، تو دوپٹی ہوتی تھی، بڑی چادر. یہ اصل صحابیات کی سنت ہے، ایک بڑی چادر لے کر اپنے اوپر اوڑھ لینا، چھوٹا سا گیپ رکھنا راستے پکڑنے کے لیے. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایک برقع شروع ہوا، وہ برقع افغانی برقع ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں افغانی برقع، جس میں درمیان میں ایک چھوٹا سوراخ ہوتا تھا، اور وہ مدینے کا برقع ہے. ٹوپی کی طرح سر پہ پہن لو، اس کو دیوبند میں بھوت برقع کہتے ہیں. آج بھی ملتا ہے بھوت برقع. ٹوپی کی طرح پہن لیں گے تو چلتے رہیں گے بھوت کی طرح، ایسا لگے گا گویا یہ گول ایک چنڈول جا رہا ہے. سر پہ ٹوپی پہن لیں گے بس. وہ برقع یوپی میں آج بھی ہے، بہت پرانی عورتیں پہنتی ہیں، اور سامنے ایک چھوٹا سوراخ ہوگا، وہ سوراخ سے راستہ. یہ مدینہ منورہ کا نمبر 2 پہ برقع، یعنی پہلے چادر، بعد میں یہ برقع آیا. تو برقعے کے لیے 4 شرائط تھے. نمبر 1 موٹا کپڑا ہونا، نمبر 2 پورا بدن چھپا ہوا ہونا، نمبر 3 مکمل ہونا، یعنی بدن کا کوئی حصہ کا سائز نظر نہ آنا. بھئی یہ ہاتھ اتنا موٹا ہے، بدن اتنا موٹا، کوئی چیز نظر نہیں آنا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ کپڑا جو بھی ہم پہنتے ہیں وہ سادہ سیدھا ہونا. ایسا نہیں ہونا کہ اس کے اندر نقش و نگار ہو، لوگ اس کے ڈیزائن دیکھیں. اگر پلین بلیک کلر ہوگا، لوگ ڈیزائن کیسے دیکھیں گے؟ بلیک میں کیا ڈیزائن ہے؟ بلیک میں اگر آپ بیل بوٹے ڈال دیں گے، بلیک میں اگر ورک کر دو گے، بلیک میں اگر تم ڈیزائن کر دو گے، بلیک میں اگر آپ پٹی ڈال دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ڈریس بن جائے گا، اور ڈریس کی طرف لوگوں کی نظریں مائل ہوں گی، اور پھر پردے کی حقیقت ختم ہو جائے گی. اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میرے بہت فکر مند تھی. ایک خاتون ہے اسماء بنت عنیس، وہ تشریف لائی اور کہنے لگی آپ بہت فکر مند کیوں ہیں؟ کہا دیکھو آج تک میرے برقعے سے بھی کسی کی نظر نہیں گزری. حضرت فاطمہ اتنا پردہ کرتی تھی، برقعہ بھی حضرت فاطمہ کا کوئی نہیں دیکھا ایسا برقعہ. یعنی اس کا مطلب کہ علماء کہتے ہیں دن میں تو زندگی میں حضرت فاطمہ نکلی ہی نہیں، جب بھی نکلتی تھی رات میں نظر کہاں پڑتی تھی، اور وہ بھی اندھیرا. جب دن میں نکلتی 17 سال کے ہونے کے باوجود 70 سال کی طرح کوبڑی بن جاتی تھی. لوگ یہ محسوس کرتے ہیں فاطمہ نے کوئی بڑھیا جا رہی ہے، یوں ہو کر چلتی تھی. اسی لیے علماء کہتے ہیں چال کا بھی پردہ ہے. چال کا پردہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی ہم سیدھے چلیں گے تو ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نکلی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر بہت اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں. کہنے لگے اچھا سودا جا رہی ہیں، رات کو جا رہی تھی وہ. کیوں؟ کیسے پہچانا حضرت عمر نے؟ اس تو پہچانا سودا تمام میں سب سے لمبی تھی. جب نکلی تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا سودا جا رہی ہیں. حضرت سودا فوراً بھاگ گئی گھر. ارے معلوم ہو گیا. تو علماء کہتے ہیں اس کے بعد سے جتنی خواتین ہوتی تھیں وہ جھک جاتی تھی، لمبی بھی چھوٹی ہو جاتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کون جا رہی ہیں کون آ رہی ہیں. ارے وہ سب اگر کوبڑی بن جائیں، بوڑھی بن جائیں، کمزور بن جائیں، صحت مند ہونے کے باوجود لنگڑ کر چھپے دیپ چلے گئے، تب کب کیسا معلوم ہوگا کون جا رہی ہیں کون آ رہی ہیں؟ پوائنٹ آؤٹ کیسا کریں گے؟ اس طرح مختلف قسم سے پردہ کرتی تھیں حضرات صحابیات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کی اہمیت حضرت فاطمہ کے دل میں اتنا بسایا. حضرت فاطمہ کو بڑا فکر پیدا ہوا کہ اس زمانے میں تختے پر خواتین کو سلا دیا جاتا تھا، اس پر چادر اڑا دی جاتی تھی. جنازے کی نماز پڑھائی، لے جا کر دفن کر دیا، لیکن وہ چادر جو اڑائی جاتی تھی اس سے بدن جھلکتا تھا. حضرت فاطمہ کو بڑا اس کا خلق گزرا، ارے یہ کیسا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی ارے آپ فکر نہ کریں. حضرت اسماء بڑی پرانی مسلمان خاتون، وہ حبشے کی جس کو ہجرت اولا کہتے ہیں اس میں شریک تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں نے حبشہ میں دیکھا تختے میں 4 طرف لوگ لکڑیاں باندھ دیتے ہیں
اور اس پر چادر اڑائی جاتی ہیں. تو ہم آپ کے لیے یہ بہت آسان مسئلہ ہو گیا. تو حضرت فاطمہ اتنا خوش ہوئی, وصیت کی میرے مرنے کے بعد مجھے اسی طرح اٹھانا چاہیے, چاروں طرف لکڑی باندھ کر, اس پر چادر اڑا کر, اور اللہ سے دعا کرتی رہی, اللہ ایسے وقت میں مجھے موت دے, مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ وہ انتقال ہوئی مغرب کے بعد. اور انتقال سے پہلے کیا کیا, کھانا بنائی, اور کھانا بنانے کے بعد اپنے خادمہ سے کہا, باندی سے, دیکھو حضرت علی آنے کے بعد پہلے کھانا کھلاؤ, کھانا کھلانے کے بعد میرا سلام سنانا, اور کہنا ہے کہ انشاءاللہ حشر میں ملاقات کا وعدہ رہے. سلام سنا دینا. اگر تم کھانا کھلانے سے پہلے اگر یہ بات سنا دو گی تو پھر وہ کھانا نہیں کھائیں گے اور میرے جنازے میں بھوکے رہیں گے. یہ مجھے پسند نہیں کہ میرے شوہر کو اس طریقے سے بھوکا رہے, اس لیے کہ وہ تو ایک ہی ٹائم کھانا کھایا کرتے تھے. وہ لوگ صبح جاتے, شام کو کھانا کھاتے, یا دوپہر کو کھانا کھاتے, دن میں ایک ٹائم, 2 ٹائم بہت مشکل صحابہ کھانا کھاتے تھے. اور حضرت فاطمہ کی وصیت تھی جو ہی میرا انتقال ہو فوراً تدفین کر دیا جائے, کسی کو اطلاع نہ دی جائے. تو چنانچہ ان کے انتقال پر حضرت فاطمہ کو غسل ہی نہیں دیا گیا, خود غسل کر لیں. غسل کیوں دیا جاتا ہے, اس کی سنت یہ ہے کہ سکرات کی تکلیف پر جو حالات پیش آتے ہیں اس پر وضو بھی غسل بھی ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس لیے غسل دیا جاتا ہے. اور حضرت فاطمہ بالکل خود غسل کی, خود سفید لباس میں ملبوس ہو گئیں, اور اس حال میں انہوں نے انتقال کی کہ یہ وصیت کرتے ہوئے کہ میرے انتقال کے بعد جلد از جلد تدفین. چنانچہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد فوراً ان کو چادر میں لپٹ کر جنازے کی نماز پڑھا دی گئی. اور صرف 3 لوگ تھے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی. اتفاق سے حضرت ابوذر کسی کام سے آئے تو انہوں نے بھی حضرت کے ساتھ جنازے میں شریک ہو گئے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کے اس مثالی پردے کا نتیجہ یہ ہوا, حشر کے میدان میں اللہ کے طرف سے پر مجمع کے سامنے اعلان ہوگا, اے حشر والو اپنی اپنی نظر جھکا لو, غضوا ابصارکم. پوچھنے والا پوچھے گا, یا اللہ یہ کیا عجیب اعلان ہے, نظریں جھکا لو. کہا اس وقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گزر ہونے والا ہے, تمام کی نظریں جھک جائیں گی سوائے حضرت علی, حسن, حسین و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تمام کی نظریں جھک جائیں گی جو محرم ہیں ان کے علاوہ. حضرت فاطمہ کا گزر ہوگا, اللہ سے پوچھنے والا پوچھے گا, یا اللہ یہ اعزاز کیسے؟ کہا اللہ کے طرف سے یہ فیصلہ ہے, حیات فاطمہ میں کسی کی نظر, کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی. آج بھی یہ بات ہے کہ حشر کے میدان میں بھی فاطمہ پردے کے ساتھ گزرے گی, کسی کی نظر نہیں پڑے گی. یہ اعزاز مختلف کتابوں میں تواتر کے ساتھ خبر حسن ہے یہ روایت کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا اعزاز سے نوازے گا حضرت فاطمہ کو. حضرت فاطمہ کی بیٹیاں بہنیں ہونے کی حیثیت سے ہم تمام خواتین پر فرض ہے, بہانہ بنا کر اپنے آپ کو بے حیا مت بناؤ, بہانہ بنا کر بے شرم اور بے پردہ مت ہو جاؤ. اگر ہم بہانہ بنا کر بے حیا ہو گئے, نسلوں میں ہماری بے حیائی کا اثر پڑے گا. اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم لوگ پردے کا اہتمام کریں. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارا اکابر ہدایات دیتے ہیں. بال کا پردہ کریں, کھال کا پردہ کریں, شال یعنی ڈریس کا پردہ کریں, قال یعنی آواز کا پردہ کریں, حال یعنی اپنی حالت کا پردہ کریں, مال یعنی اپنے مال کا پردہ کریں. اس کے ساتھ ہم لوگ چال یعنی اپنے چال کا بھی پردہ کریں, ہماری آواز بھی پردے میں رہے. مجھے حیرت ہوئی, کہنے لگے کہ آج تک ہماری بھابھی کی آواز ہم نہیں سنے. ایک دیور کہہ رہے ہیں ہماری بھابھی کی آواز ہم نے سنے. ایسے کتنے نیک خاتون ہوں گی دنیا میں آج بھی جن کی آواز نامحرم سنے ہی نہیں, آواز کا پردہ. لیکن آج کل تو زمانہ جاتے جاتے پردے کی اہمیت گھٹتی چلی گئی ہے.
اس لیے علماء فرماتے ہیں جو عضو نامحرم کے سامنے کھل جائے اس عضو کا حیا نکل جاتا ہے، اور وہ عضو کا حیا جب نکل جاتا ہے علماء نے فرمایا وہ عضو ایک کے سامنے بے حیا ہو گیا تو ہزاروں کے سامنے بے حیا ہونے میں بھی وہ شرماتا نہیں، اس کا حیا ہی نکل گیا، اس عضو کا حیا نکل گیا۔ ہاتھ کا حیا نکل گیا، ہاتھ ایک کے سامنے کھلنا کیا، 10 کے سامنے کھلنا کیا، کروڑ کے سامنے کھلنا کیا، سب برابر ہو جائے گا۔ چہرے کا حیا نکل گیا، چہرہ بے شرم ہو گیا۔ بال کا حیا نکل گیا، بال بے شرم ہو گیا۔ پیر کا حیا نکل گیا، پیر بے شرم ہو گیا۔ اس طریقے سے علماء فرماتے ہیں اپنے اعضاء کو باحیا بناؤ، انگلی کو بھی باحیا بناؤ۔ قدم کو ایک زمانہ تھا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ چھپانے کو فرض نہیں قرار دیا تھا، لیکن جس وقت حضرت ابو حنیفہ چلتے چلتے زمانے کے اندر انقلاب دیکھے، فرمایا چہرہ چھپانا بھی فرض ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، انہوں نے کہہ دیا فتنے کا زمانہ اگر ابھرتا چلے ہاتھ بھی چھپانا فرض ہے، پیر بھی چھپانا فرض ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی لوگ رنگ پر فتنے مبتلا ہو جاتے ہیں، پہلے اسے چھپاؤ تاکہ ہم فتنے سے محفوظ رہیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ کیجیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیل